دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ جس سے جس طرح کا کام لینا چاہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نکموں بندوں سے بھی کام لے لیتا ہے. میں اپنی زندگی کو دیکھوں، I'm not saying کہ میں بڑا کوالیفائڈ ہوں یا کیا. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے دین کے کام مسٹیریس ویز میں لیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو یقین جانا میں نے دین کا کام سوچنا تو دور کی بات ہے، کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا یا میں کبھی مولوی ہو جاؤں گا. اگر میرے پرانے سیلف کو یعنی پرانے توحا کو میرا یہ والا چہرہ دکھا دیا جائے نا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے کہ یہ کیا، کیونکہ اتنا ایک پارٹی اینیمل اور اتنا ایک اس راستے پہ. میں دین سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا، دینداروں سے محبت ہی تھی، رسپیکٹ تھی. اور یقین جانے میرا ایک دوست محسن چیمہ، ہم دونوں بڑے آؤٹ تھے ایک زمانے میں، اکٹھے تھے. وہ بھی الحمدللہ وہ بھی دین پہ ہے، یوتھلا میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ان کو نا جب ہم بہت زیادہ ڈیپس میں چلے جاتے ہیں نا گناہوں کی، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یار بات سن، یہ جو مولوی لوگ ہیں نا یار وہ اصل کامیابی لوگ ہیں. سی بتاؤں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ نا اصل کامیابی لوگ ہیں، کیونکہ آخرت ان کی ہے، وہ دنیا ہماری لیکن آخرت ان کی ہے. تو دین سے ایک محبت تو تھی. ڈفرینٹ جو دین لوگ کام کریں ان کو سن لینا ایسے رینڈملی. ہمارا جو دین کے نالج ہوتا ہے بڑا کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. ایسے گزرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کو سن لیا، ٹی وی پہ چل رہے تھے، گزرتے ہوئے ڈاکٹر رزاق نائک صاحب کو سن لیا. تو دین کی طرف آنے کا جو جرنی تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی پلان کرتا ہے. اور یقین جانے میں آپ کو بات ہوں پرسنل ایکسپیرینس میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی میری لائف میں ایسا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی. بٹ ڈاؤن دا لائن لٹرلی 2-3 سال بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ پلان کیوں تھا. بالکل. میری زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ تو میجر چینج بنی، لیکن اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے بنے جو کہ مجھے نا جنہوں نے دین کی طرف لے کے آئے. ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ میں نے جب لوگوں کو خوش کیا نا اللہ کو ناراض کر کے، مجھے لوگوں نے ڈس اپوائنٹ ہی کیا. یقین جانے میں کبھی کبھی اکیلا سوچتا تھا کہ یار لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. لوگ ہمیشہ آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، لوگ ہمیشہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کو اپنے ریلیٹیو سے بھی ڈس اپوائنٹ کر جاتے ہیں. تو جب لوگوں کی طرف سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یار ایک جو ذات ہے نا جو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتی وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک. تو ہمیشہ جب لوگوں سے ایک وہ کھایا یعنی انسنسیریٹی لی تو ہمیشہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کبھی وہ نہیں کرتا. دوسری چیز وہ یہ کہ ہم ایک دفعہ ایک کانسرٹ میں تھے تو وہاں پہ وہ شروع مجھے نہیں اندازہ مغرب سے پہلے ہی ہوا تھا، عصر کے ٹائم اراؤنڈ ہوا تھا. ابھی تو ہماری ٹائمنگ بھی عصر مغرب سے ہم بولتے ہیں، اس ٹائم تو 5 بجے 6 بجے 5 PM 6 PM تو وہ ہوا تھا اراؤنڈ 4-5 PM پہ شروع ہوا تھا اور وہ بڑا لمبا چلنا تھا. تو ہم ایک دفعہ اسی کانسرٹ پہ تھے تو مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد جو سنگر تھے وہ جب اسٹیج سے ہوتے تو بیچ میں جب گیپ آیا تو لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے میں کتنا بڑا فین ہوں سنگر کا. کوئی اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں، کوئی کچھ پروپوز کر رہا ہے کسی کو، کوئی کسی کی دوست کی تعریف کر رہا ہے. ایسے ایک رینڈم ایک اوپن مائک سیشن تھا وہاں پہ. تو ایک بھائی آئے، انہوں نے اسٹیج پہ چڑھے اور کہا کہ میں اسی کالونی میں رہتا ہوں جہاں پہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی اذان ہوئی تھی تو میں نے نماز پڑھی مسجد میں جا کے. آپ لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو میوزک اور گانے کی وجہ سے ہم اپنی سجدوں میں ڈسٹرب ہوئے اور ہمیں مسجد میں آپ کے ناچنے اور گانے کی آواز آ رہی تھی. اینڈ ہی سیڈ تھینک یو سو مچ فار رولنگ آور پریئر. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ. اور اس نے وہ مائک پھینکا اور چلا گیا. ایسا لگا کہ کسی نے نا میرے منہ پہ نا سے چپیڑ ماری ہے کہ تو مسلمان ہے، تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن پڑھ کے کبھی تیری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی نعت سن کے تیرے آنکھوں میں ایسے آنسو آ جاتے ہیں، ایموشنل تو ہو جاتا ہے، لیکن تیرا عمل کدھر ہے یار؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک تو نہیں ہے لیکن چلو نہیں پڑھ رہے تم، لیکن تمہاری وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور تم اس گیدرنگ کا حصہ ہو. تو بڑا شرم آئی. دوستوں نے کہا یار سینٹیمنٹل نہ ہو، ٹھیک ہے ناچتے ہیں. دوبارہ ہم نے ناچنا شروع کر دیا، لیکن پھر مزہ نہیں آیا. وہ جو گلٹ تھا نا وہ تھا. تو یہ جو دل میں جو ایک کھٹکا ہے نا، میں یقین جانے آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو نا چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ٹرائلز دیتے ہیں. جیسے باپ کہتا ہے بیٹا ٹھیک ہو جا، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، سدھر جا. اللہ تعالیٰ بھی نا زندگی میں ایسے حالات اور واقعات لے کے آتے ہیں کہ میرا بندہ واپس آ جائے.
لعلهم یرجعون, تاکہ نا وہ پلٹ کے آ جائے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. تو میں جب بھی دیکھتا ہوں میری لائف میں بہت زیادہ ڈیپس میں یا گناہوں میں جاتا تھا نا, اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلاتے تھے. کوئی فیملی میں لاس دے کے, کوئی فائنینشیل لاس دے کے, کوئی ہیلتھ کا معاملات, کوئی کسی کو کینسر ڈائگنوز کروا کے کہ رب ہے, رب دیکھ رہا ہے, پلٹ کے آ جاؤ. تو اس نے مجھے کبھی بھی نا ایسے بالکل ڈھیل نہیں دی الحمدللہ. تو ہمارے اندر نا ایک, ہر انسان کے اندر نا ایک مولوی ہے, چاہے جتنا بھی لبرل ہو جائے, جی اندر ایک مولوی ہوتا ہے بالکل, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نفس لوامہ, اردو میں کہتے ہیں ضمیر, اور انگلش میں کہتے ہیں گلٹی کانشنس. تو کرائم اینڈ پنشمنٹ ایک کتاب ہے, اس میں ایک آتھر لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو پنشمنٹ ہے نا کرائم کا, وہ گلٹ ہے, اٹ سیلف ہے. تو گلٹ تو تھا کہ تو ٹھیک نہیں کر رہا, تو مسلمان ہے, تو نمازیں نہیں پڑھا, تو ماں باپ کی بات نہیں مان رہا, تو اس کو مرنے نہیں دینا. بس جو سن رہے ہیں نا, اس کو مرنے نہیں دینا, اس کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. تو وہ اگر زندہ ہو نا, تو ایسے مجھے اندر سے نا جنگ میری لگی رہ گئی. پھر میں ڈفرینٹ رمضان میں ہم مولوی ہو جاتے تھے تھوڑے بہت نا, تراویح پڑھنا اور وہ سارا. اور جب یونیورسٹی جاتے تھے تو پھر ان خواتین میں اور وہ پارٹی کلچر, تو میں کہتا تھا کہ یار اس لائف میں سکون ہے, اس میں پمپ اینڈ سیریمنی ہے, اس میں چین اطمینان ہے, خالص زندگی ہے وہ, یہ فیک ہے بٹ اس میں مزہ ہے, اس میں لوگوں کی واہ واہ ہے. تو کس کو پریفر کرنا چاہتا ہے. اور جب میں مسجد آتا تھا رات کو, مسجد جاتے نہیں تھے, تو میں نا گنز کلب یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ سوئمنگ اسٹیم سوانا کر کے میں گھر آتا تھا. اور اس سمہاؤ جب میں گھر پہنچا تھا تو عشاء کی جماعت کھڑی ہوئی تھی مسجد میں, میرے گھر کے ساتھ مسجد تھی. تو میرا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس نے سوئمنگ کر لی اس کا وضو بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو حالانکہ اس کے لیے نیت اور وہ سب چاہیے ہوتا ہے, تو دین کا پتہ کچھ نہیں تھا. تو میں نا رک جاتا تھا, وہ عشاء کی نماز میں ایک پڑھ لیتا تھا. اور اس میں ہمارے شیخ عبدالجبار ہیں, بہت ماشاءاللہ میرے ٹیچر ہیں اور بڑے اچھے ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہیں. ان کا درس ہوتا تھا فیملی سسٹم پہ, اور وہ ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کرتے تھے, پریزنٹیشن بھی کرتے تھے. یعنی ہی واز اے کائنڈ آف عالم. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ مسجد میں پاور پوائنٹ سلائیڈز کے ساتھ دروس دیے جا رہے ہیں, اس میں سلائیڈز ہیں پراپر. اینڈ آئی واز امپریسڈ کہ یار ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جب بات کر رہے تھے نا, تو میں کہتا کہ یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ میری زندگی کی ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو میری زندگی سے ایسے جا رہی ہے. تو دن میں کیا کرتا ہے, تو مجھے دل میں نا وہ جو آلدو میں اس کلچر میں اس سب کچھ میں تھا, میرے دل میں تھا کہ یو آر ایٹ دا رانگ پلیس یار, تو نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ایسا تھا. اور تیسرا جو مین چیز تھا وہ پھر میں نے ہر چیز میں سکون اور چین ڈھونڈنے کی کوشش کی. نہ ڈرگز میں ملا, نہ حرام ریلیشن شپ میں ملا, نہ کسی بھی چیز میں ملا, نہ گینگ فائٹ سے ملا. جب میں مسجد آتا تھا تو مجھے سکون سے ملتا تھا. تو میں نے بھی کیا کیا کہ زمین گھومتے پھرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو شاید اس میں سکون مل جائے. تو ہم نے بائکس خرید لی ہے, ہیوی بائکس, اور وہ جب خریدے تو پھر اس میں ہم ٹریول کرنا شروع کرتے. میرا اس بائک پہ نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک. اچھا. اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ میری زبان بھی کٹ گئی تھی, میرا دانت ٹوٹ گیا تھا, میرا یہ منہ یہاں پہ سارا یہ پھٹ گیا تھا, میرے ہاتھ پہ یہ کٹ تھا. تو اٹ واز اے ویری ڈیڈلی قسم کا ایکسیڈنٹ. اس میں نے اپنے موت کو بڑے قریب سے دیکھا. اچھا وہ جو تھا نا کہ تو آج مر سکتا ہے, یا تو آج اگر مر جاتا تو کہاں جاتا. اللہ نے مجھے بچا لیا, لیکن اگر میں مر جاتا نا تو نہ دنیا مجھے جانتی, نہ میں اپنے آپ کو جانتا تھا. میں سب سے بڑا لوزر ہوتا اگر میں اسے مر جاتا تھا. اللہ کا نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یقین جانے جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, اس کی لائف بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے, سب واضح ہو جاتا ہے کیا امپورٹنٹ تھا اور کیا نہیں امپورٹنٹ تھا, بالکل کیا مجھے کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے میں آ رہا ہوں. تو وہ چیز تھی جب مجھے احساس ہوا نا کہ یار all my life I used to think I was a successful person, I was living the life, لیکن موت کے ٹائم پہ مجھے اچانک سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا اور کہا تو سب سے بدترین انسان ہے, تو لوزر ہے, بیکاز تیرے پاس جو آگے کرنسی ہے وہ ہے ہی نہیں. تو آگے ایک جگہ ڈیسٹینیشن پہنچنے لگا ہے جہاں تیرے پاس روپیہ بھی نہیں ہے, اور یہاں سے تجھے کچھ تو لے جا نہیں سکتا, اور جو چیز ساتھ جانی ہے وہ اعمال ہیں اور تیرے ہیں کوئی نہیں. یاد کرنے سے بھی نیکیاں ذہن میں نہیں آ رہی تھی, اور گناہ سارے ذہن میں. جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں احمد بھائی, سارے گناہ اس کے نا ساری زندگی کے فلیش بیک سامنے چل رہا ہوتا ہے, وہ میرے سامنے آ گیا. تو میں نا بڑا کانپ گیا, میں بڑا ڈر گیا کہ اگر میں مر جاؤں تو میں کیا بنے گا میرا. قرآن کہتا ہے الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتہ آ کے مارتے ہیں گناہ گاروں کو. پھر
تو میں اگر اس لائف میں ایک وی آئی پی ایک اچھا لائف سے گزار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم غلط سمجھتے ہیں. یہودی سمجھا کرتے تھے، اب مسلمان بھی اس میں شروع ہو گیا کہ اگر اللہ نے مجھے اس دنیا میں فیور کیا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے آخرت میں فیور کرے گا. حالانکہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے. اٹ کین بی کمپلیٹلی اپوزٹ ڈیپینڈنگ آن دا اعمال. تو وہ جو ایک ریالٹی چیک ہوا نا، وہاں سے میں چینج ہوا الحمدللہ. اس پہ تو وہ کلیئر بات ہے نا کہ کیا عمل والے اور بے عمل برابر ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہری بات ہے جس نے تیاری کی ہے اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، جس نے نہیں کی اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تھا بھائی، ابھی ہم نے بریک لی تھی.